السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بغداد کے اندر ایک چور رہتا تھا۔ بغداد کے چور کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو بڑا خوبصورت واقعہ ہے، سنیں گے ایمان تازہ ہوگا اور دل باغ باغ ہوگا۔ تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش کرنا چاہتے ہیں جو لوگ یوٹیوب چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کر دیں۔ دوستو شہر بغداد کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس مشہور شہر میں ایک نامی گرامی چور رہتا تھا جس کا نام ابن سابات تھا۔ وہ 40 سال سے چوری کر رہا تھا، کئی بار جیل کی سزا بھی بھگت چکا تھا۔ ایک رات یہ چور بغداد کے ایک محلے میں چوری کرنے کے لیے نکلا۔ اسے ایک احاطہ نظر آیا جس کی دیوار دور تک چلی گئی تھی، بیچ میں ایک پھاٹک تھا۔ چور سمجھا کہ یہ کسی رئیس کا محل ہے، کسی مالدار کا محل ہے، کسی امیر کا محل ہے، یا یہ کسی امیر کا باغ ہے، یا یہ کسی بڑے سوداگر کا گودام ہے۔ تو دوستو اس نے سوچا یا یہ کسی سوداگر کا گودام ہے۔ اس نے آہستہ سے پھاٹک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دالان میں پہنچ کر دیکھا تو ایک پرانی چٹائی اور چمڑے کا تکیہ ایک طرف پڑا ہے اور دوسری طرف کونے میں موٹے موٹے تھان رکھے ہوئے۔ دوستو جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا اس نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک پرانی چٹائی اور چمڑے کا تکیہ ایک طرف پڑا ہے اور دوسری طرف کونے میں موٹے موٹے تھان رکھے ہوئے ہیں۔ تھان بہت وزنی تھے اور چور کا ہاتھ ایک ہی تھا، مگر اس نے اونی کمبلوں کا گٹھر باندھا، ایک ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے، کیونکہ اس کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ چونکہ جب اس نے گٹھری باندھی ایک ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے تو وہ نہ بن سکی، اس میں گرا نہ لگ سکی، گاٹھ نہ لگ سکی۔ بڑا پریشان ہوا، اس نے کئی بار کوشش کی مگر گٹھری نہ باندھ سکا۔ بالآخر وہ تھک کر بیٹھ گیا اور ہانپنے لگا۔ اتنے میں پاؤں کی آہٹ کان میں آئی، دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے۔ ایک شخص شمع ہاتھ میں لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ چور گھبرایا، لیکن آنے والے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ دیکھیں تو صحیح آپ، یعنی جس کے گھر میں چور چوری کرنے کے لیے آیا، اب چوری کرنے کے لیے جو چور آیا اس سے گھر والا کہتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ چور گھبرا رہا ہے، میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس شخص کے بدن پر بادامی رنگ کی آبا تھی۔ اس نے کہا دوست تم کچھ تھکے معلوم ہوتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، کافی محنت کی ہے، تھوڑا سا دودھ پی لو تب تک میں گٹھری باندھتا ہوں۔ چور سے کہا آنے والے شخص نے، جب تک میں گٹھری باندھتا ہوں لو دوست تم دودھ پی لو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، پھر جہاں کہو گے میں سامان یہ تمہارا پہنچا دوں گا۔ وہ ایک لکڑی کے پیالے میں دودھ بھر کے لایا تھا۔ جب چور اسے پی چکا تو سامان کی بڑی گٹھری اس نے اپنے سر پر رکھی اور چھوٹی گٹھری یعنی کہ 2 گٹھری کر لی اس نے، چونکہ بڑی گٹھری اپنے سر پر رکھی، چھوٹی چور کو دی، 2 گٹھری کر لی، چونکہ بوجھ زیادہ تھا، ایک بندہ اکیلے لے جا نہیں سکتا تھا۔ دوستو اب ساتھ میں چل دیے۔ چور نے راستے میں سوچا کہ یہ بھی کوئی چور ہی معلوم ہوتا ہے جو مجھ سے پہلے چوری کی نیت کر کے اس گھر میں داخل ہوا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کہ بھائی دیکھو حصہ برابر ہی کا رہے گا، ایسا نہ ہو کہ بڑی گٹھری جو تم نے لی ہے تم اسی کو اپنا حصہ کہہ کر لینے کی کوشش کرو۔ ساتھی نے کہا نہیں تم اطمینان رکھو، ایسا نہ ہوگا۔ اجنبی کی گٹھری اتنی بھاری تھی کہ وہ اس کے بوجھ سے دبا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ چور نے اس کے ایک لات مار دی اور کہا کہ کمبخت لالچ کے مارے کیوں اتنا بوجھ باندھ لیا کہ اب چل بھی نہیں سکتا، اتنا بوجھ لالچ کے
وجہ سے کیوں لاد لیا تو نے؟ رفتہ رفتہ دونوں شہر کے باہر نکل کر ایک ویران مقام میں پہنچ گئے۔ اجنبی نے گٹھری سر سے اتار کر رکھ دی اور کہا، لے دوست، اب میں تجھ سے رخصت ہوتا ہوں۔ تیرے کام میں جو سستی مجھ سے ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ خدا معاف کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، مگر اتنا بتائے دیتا ہوں کہ تو نے جو کچھ مجھ کو سمجھ رکھا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ اجنبی جو گٹھری لے کے آیا، جس نے دودھ پلایا، اب اسی چور سے کہتا ہے گٹھری رکھنے کے بعد کہ جو کچھ تو مجھے سمجھ رہا تھا کہ میں بھی چور ہوں، میں بھی تجھ سے پہلے چوری کرنے کے لیے آیا ہوں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ اجنبی نے بتایا کہ جس مکان میں تم مجھ سے ملے تھے اس مکان کا میں مالک ہوں، تم میرے مہمان تھے، اس لیے تمہاری تواضع کرنا میرا فرض تھا۔ اب تم نے میرا مکان دیکھ لیا ہے، آئندہ جب کوئی ضرورت ہو تو بے تعمل چلے آنا، مجھ سے کچھ ہو سکے گا تمہاری مدد کروں گا، جو بھی ہو سکے گا تمہاری مدد کروں گا۔ اجنبی مصافحہ کر کے چل دیا اور چور ہکا بکا منہ تاکنے لگا جیسے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ دوسرے دن صبح چور اس مکان کے پاس پہنچا۔ سامنے ایک لکڑی فروش کی دکان تھی۔ اس نے دکاندار سے دریافت کیا، یہ کس سوداگر کا مکان ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے اس میں بغداد کے سب سے بڑے ولی اللہ درویش کامل حضرت جنید رہتے ہیں؟ ابن سابات حیران رہ گیا۔ ابن سابات یہ سن کر حیران رہ گیا۔ جب لکڑی فروش نے بتایا کہ اس گھر کے اندر اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت جنید رہتے ہیں، اللہ اکبر مسلمانوں، ابن سابات حیران رہ گیا اور ہمت کر کے اندر گیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ چٹائی پر تشریف فرما ہیں اور عبادت الہی میں مصروف ہے۔ دوڑ کر قدموں میں گر پڑا اور رو رو کر اپنی خطاؤں کی معافی طلب کی۔ حضرت شیخ نے شفقت کے ساتھ اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھایا اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ احمد ابن سابات کا شمار حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدان خاص میں ہوتا ہے، جو حضرت کے حسن سلوک کے باعث ایک عادی چور سے اللہ والے بن گئے۔ دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے، جو چوروں کو ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔